الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو واقعتاً پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الراحم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار صلہ رحمی فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ روایت میں ہے کہ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں کہ میری والدہ وفات پا چکی ہیں، ان کی طرف سے صدقہ کروں تو ان کو فائدہ پہنچے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، تم پانی کا بندوبست کرو، جہاں لوگوں کو پانی کی ضرورت ہو وہاں کنواں بنا دو، اس کا ثواب آپ کی والدہ محترمہ کو ضرور پہنچے گا۔ ہمارے ساتھ آج آپ نے ناظرین ضرور جڑے رہنا ہے، کیونکہ آج غازی عباس علمدار علیہ السلام کی پیدائش کا خوبصورت سا، ولادت کا خوبصورت سا موقع ہے۔ تو تمام فرش والوں کو اور عرش والوں کو میری جانب سے، 92 نیوز کی جانب سے، میرے تمام اسکالرز کی جانب سے شہنشاہ وفا حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی ولادت کی بہت بہت مبارکباد۔ ناظرین کرام، ایمان، شجاعت اور وفا کی بلندیوں پر جب جب نگاہ جاتی ہے، وہاں ایک انتہائی روشن ہستی ہمیں نظر آتی ہے جو فضل و کمال میں اور قوت و جلال میں اپنی مثال آپ ہیں، جو اخلاص، استحکام، ثابت قدمی اور استقلال کال کا مجسم ہیں، جو جرت و بہادری کے شاہکار ہیں، جو ایثار و قربانی کے حسین مہکار ہیں، جو قوت حیدر کرار ہیں، جو یزیدیوں کے خلاف برسر پیکار ہیں، وفائیں جن کو جھک جھک کر سلام کریں، حوصلہ و ثابت قدمی جن کے گھر کا طواف کریں، جو صرف ایک لشکر کے علمبردار نہ تھے بلکہ مکتبہ شہادت کے سپاسالار بھی تھے، جن کی ولادت شیر خدا کے گھرانے میں ہوئی، جن کی تربیت شیر خدا کے سائے میں ہوئی، جو مولائے کائنات کے آفتاب ہیں، جو گھرانہ اہل بیت کے مہتاب ہیں، جو دعائے شہزادی کونین ہیں، جو جناب ام البنین کے دل کا چین ہیں، جو امام علی مقام کے دو نین ہیں، جو سقائے سکینہ سلام اللہ علیہ ہیں، جو فخر بی بی زینب سلام اللہ علیہ ہیں، جو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے پیروکار ہیں، جو اپنے آقا کے سچے عاشق و جانثار ہیں، جو وفاؤں کے سردار ہیں، جو قربانیوں کے تاجدار ہیں، جو ادب کے مینار ہیں اور جو شہنشاہ وفا کے منصب کے حقدار ہیں۔ ناظرین کرام، کیا حسین مقدر پایا ہے غازی عباس علمدار علیہ السلام نے کہ جن کو اس دنیا میں سب سے پہلے جناب حسین جیسے حسین چہرے کا دیدار کرا کر ایسا لگتا ہے کہ یہ بتلا دیا گیا کہ قمر بنی ہاشم کی زندگی کا مقصد ہی جناب فاطمہ کے چاند کے لیے یعنی جینا اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے چاند پر ہی مر مٹنا ہے۔ ناظرین کرام، کیا شان پائی ہے غازی عباس علمدار علیہ السلام نے کہ جن کی تربیت گاہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات اقدس بنی، جو فن سپاہگری میں، جنگی علوم میں، مانوی کمالات میں، مروجہ اسلامی علوم و معارف میں، علم فقہ میں حیدر کرار کے زیر سایہ تیار ہوئے۔ اور کیا دل پایا ہے غازی عباس علمدار علیہ السلام نے کہ جو کمزوروں اور لاچاروں کی خبرگیری کرتے تھے، جو اولاد سیدہ کائنات پر اپنی جان چھڑکتے تھے۔ ادب کا کوئی ایسا رنگ نہیں جو حضرت عباس علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کے حق میں اختیار نہ کیا ہو، کوئی ایسی نیکی نہیں جو انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نہ کی ہو، کوئی ایسی قربانی نہیں جو انہوں نے اپنے آقا امام حسین علیہ السلام کے قدموں پر نچھاور نہ کی ہو، جو ثانی حیدر کی سند تھام کر فخر بنی ہاشم بن کر ابھرے، جن کا نام مبارک عباس شجاعت و بہادری کی علامت بنا، جن کی کنیت ابو الفضل شہامت اور نجابت کی علامت بنی، جن کا لقب قمر بنی ہاشم جمال و کمال اور ہیبت و جلال کی علامت بنا، جو ابو الفضل بھی ہیں، ابو
السکریہ بھی ہیں، سکائے اہل بیت بھی ہیں، باب الحوائج بھی ہیں، العبد الصالح بھی ہیں، ثانی حیدر بھی ہیں، عاشق امام علی مقام بھی ہیں اور فدائے امام علی مقام بھی ہیں، جن کا خمیر عشق امام علی مقام کی مٹی سے بنایا گیا، جن کو آل سیدہ کائنات کی غلامی سے سجایا گیا، جن کا عشق ہمارے دلوں میں بسایا گیا، جن کو دیکھ کر امام حیدر کرار کو یاد کرتے تھے، جن سے محبت بھی جناب شبیر بے شمار کرتے تھے، جو کمزوروں اور لاچاروں کی خبر گیری کرنے والے ہیں، جو باب الحوائج کے نام سے لوگوں کی دستگیری کرنے والے ہیں۔ ناظرین کرام، کیا شان پائی ہے جناب عباس علیہ السلام نے کہ جو مولا کائنات کا شیر ہیں، جن کے آگے سارے دشمن ڈھیر ہیں، جو امام علی مقام کی ہمت ہیں، جو قافلہ حسینی کی زینت ہیں، جو لشکر حسینی کے علم بردار ہیں، جو اپنے آقا جیسے بھائی کے مددگار ہیں، جو حسینی بچوں کی آس ہیں، جو قافلہ حسینی میں تحفظ کا احساس ہے، جو سقائے اہل بیت ہیں، جو ندائے اہل بیت ہیں، جو 82 نفوس قدسیہ کی شان ہے، جو ہر حسینی کا مان ہے، جو امام علی مقام کی جان ہے، جو پیکر ایثار ہیں، جو وفاؤں کے سردار ہیں، جو قربانیوں کے تاجدار ہیں، جو استقامت کے شاہکار ہیں، جو عشق حسین کی مہکار ہیں، جو دشمن کو غضبناک للکار ہیں، جن کی فکر شبیر تھے، جن کا ذکر شبیر تھے، جن کی نظر شبیر تھے، جن کا شعور شبیر تھے، جن کا نظریہ شبیر تھے، جن کا تصور شبیر تھے، جن کا محور شبیر تھے، جن کا عشق شبیر تھے، جن کی دنیا شبیر تھے، جن کی حیات شبیر تھے، جن کی کل کائنات شبیر تھے، جو امام علی مقام کا سایہ بن کر چلے، جو بھائی تھے مگر غلام بن کر چلے، جرت و بہادری جس ہستی کا طواف کرتی ہے، وفا جس در پر اپنا چہرہ صاف کرتی ہے، جن کی ہیبت سے آج بھی یزیدیت ڈرتی ہے، جن کے وجود سے باطل کی عمارت لرزتی ہے، جو ثانی حیدر کی مسند پر جلوہ گر ہیں، جن کی ہستی پر نثار شمس و قمر ہیں، جن کی شجاعت کا گواہ بحر و بر ہیں، جو محبوب داور ہیں، جو عطاؤں اور بخششوں کا در ہیں، جو مولا کائنات کی تمناؤں کا ثمر ہیں۔ بس یوں کہہ لیجئے کہ جو دنیا کے ہر مظلوم کی آس ہے، ہماری نظر میں وہ بس مولا عباس ہے علیہ السلام، کہ عباس سا دنیا نے دلاور نہیں دیکھا، ایک شخص میں سمٹا ہوا لشکر نہیں دیکھا، دریا پہ کرے قبضہ مگر پانی نہ چکھے، تاریخ نے پھر ایسا بہادر نہیں دیکھا۔ دریا میں علم گاڑ کے عباس یہ بولے، دیکھو مجھے گر فاتح خیبر نہیں دیکھا، ہے اور بھی مشہور سخی دنیا میں، لیکن بن بازو جو باٹے وہ تونگر نہیں۔ جناب والا آغاز کرتے ہیں، شہنشاہ وفا کی بارگاہ میں چلتے ہیں مل کے، اور سب سے پہلے تو میرا خیال ہے لوگ سننا چاہیں گے جناب ام البنین سلام اللہ علیہ، آپ کی والدہ محترمہ مولا کائنات کے لیے کیسے ان کا انتخاب ہوا، پھر شہنشاہ وفا غازی عباس علیہ السلام کی جو پیدائش کا حسین منظر ہے، اور خاص طور پہ ددیال اور ننیال یعنی دونوں ہی کی جو عظمت ہے، آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو الفضل قمر بنی ہاشم، غازی و باوفا حضرت سیدنا عباس علمدار شہید رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم ولادت کی مناسبت سے آپ گفتگو فرما رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کو اللہ نے بے مثل و بے مثال شان عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ میں آپ کے جواب کی جانب آنے سے پہلے جو الفاظ آپ کے نام میں آئے ہیں ان حوالے سے دو جملے عرض کرنا چاہوں گا۔ آپ کی کنیت ہے ابو الفضل۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ کے شہزادوں میں سے ایک شہزادے کا نام تھا فضل، تو اس نسبت سے آپ کی کنیت ہو گئی ابو الفضل جناب۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ اگر آپ کے شہزادے کا نام فضل نہ بھی ہو تب بھی آپ ابو الفضل ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فضل کا معنی ہوتا ہے فضیلتوں کے جامع، تو اللہ نے آپ کی ذات کو ابو الفضل بنایا ہے، یعنی آپ تمام فضیلتوں کے حامل ہیں۔ اس کے بعد آپ کو عربوں نے یہ لقب دیا قمر بنی ہاشم۔ یہ عربوں کا طریقہ تھا کہ جو خوبصورت ہوا کرتا تھا اس نسبت سے نام دے دیا جاتا تھا، جیسے عبد مناف کا لقب تھا قمر بطحہ،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا تھا قمر حرم، حرم کے چاند، تو آپ کو کہا جاتا تھا قمر بنی ہاشم۔ ٹھیک۔ اس کے بعد آپ کے نام کے ساتھ جو اگلا لفظ جڑتا ہے وہ ہے غازی۔ آپ شہید بھی ہیں اور آپ غازی بھی ہیں، دونوں کا حسین امتزاج کربلا میں آپ کی ذات میں نظر آتا ہے۔ پھر آپ نے ذکر کیا وفا کا، آپ کو با وفا کہا جاتا ہے، شہنشاہ وفا، اور شہنشاہ وفا کہا جاتا ہے، بلکہ میں اسے یوں کہوں گا کہ بیعت وفا نے جس پہ کی وہ ان کا ہاتھ ہے۔ واہ 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 واہ، کیا اچھا جملہ۔ وفا نے جس پہ کی وہ ان کا ہاتھ ہے، یہ ہیں وفا کے ساتھ وفا ان کے ساتھ ہے۔ وفا جن کا پڑے کلمہ، یعنی اسے عباس کہتے ہیں۔ ان کی ذات جو ہے وہ وفا کی پہچان اور وفا کی علامت ہے۔ اس کے بعد جو آپ کا نام ہے حضرت عباس، عباس کا لفظی معنی ہوتا ہے ایسا شیر جس سے دوسرے شیر خوف کھائیں، واہ، ایک معنی۔ اور دوسرا معنی ہوتا ہے جنگل کا شیر، چونکہ ایک ہوتا ہے سرکس کا شیر، ایک ہوتا ہے پنجرے کا شیر، اور ایک ہوتا ہے جنگل کا شیر۔ جو قوت میں سب سے اعلیٰ ہوتا ہے وہ جنگل کا شیر ہوتا ہے۔ تو مولائے کائنات نے آپ کا نام عباس رکھا۔ اب آپ سوچئے کہ مولائے کائنات حیدر کرار ہیں اور اپنے لخت جگر کا نام رکھ رہے ہیں عباس، ایسا شیر جس سے دوسرے شیر خوف کھاتے ہیں اور جو شجاعت کے اندر سب سے اعلیٰ مثال رکھتے ہیں۔ یعنی کہ اگر جملہ اجازت دے تو میں عرض کر دیتا ہوں کہ مولائے کائنات نے نام عباس رکھ کے ایسا شیر بنا دیا کہ جس شیر نے سارے یزیدیوں کے جتنے بھی شیر تھے ان کو ڈھیر بھی کر دیا اور ان کو سرکس کا شیر بنا دیا۔ بالکل۔ اور علمدار آپ کے نام کا حصہ بنا۔ علمدار بہت سے رہے، لیکن آپ ایسے علمدار ہیں کہ آپ کے والد ماجد علمدار مصطفیٰ ہیں اور آپ علمدار امام حسین ہیں۔ اور ایسی مثال ہمیں نہیں ملتی کہ علمدار کا ایسا حسین امتزاج کہ آپ کے والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے مثل و بے مثال علمدار بنے اور آپ رضی اللہ عنہ امام حسین کے بے مثل و بے مثال علمدار بنے۔ کیا اچھی تدبیر۔ اس کے بعد آپ نے ذکر کیا حضرت ام البنین رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ نبی امام مولائے کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے حضرت عقیل بن ابی طالب سے فرمایا کہ میرے لیے عربوں کے بہادر خاندان کی کوئی لڑکی تلاش کرو۔ اب یہاں پر ایک بات بڑی اہم ہے کہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ بہادر خاتون تلاش کرو، بلکہ فرمایا عربوں کے بہادر خاندان کی خاتون تلاش کرو، اور جنہیں کہا جا رہا ہے وہ علم الانساب کے ماہر ہیں، حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب وہ تلاش کرنے کے لیے نکلے اور حضرت فاطمہ بنت خزام رضی اللہ تعالی عنہا ام البنین کا انتخاب کیا۔ اب یہ جو خاندان تھا جنید بھائی، اس خاندان کی شجاعت کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیں کہ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ کی جو نانی ہیں، یعنی ام البنین رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ، ان کے جو ایک بھائی تھے عامر بن طفیل، عربوں میں انہیں اشجاع العرب کہا جاتا تھا۔ اشجاع العرب، انہیں اشجاع العرب کہا جاتا تھا، اور یہ خاندان شجاعت و بہادری کے اندر مشہور تھا۔ تو ان سے جو ہے وہ طلب کیا گیا۔ حضرت عقیل وہاں پر گئے تو عربوں کا ایک طریقہ تھا، جب کوئی مہمان آتا تھا تو 3 دن تک اس کی خاطرداری کی جاتی تھی اور اس سے پوچھا بھی نہیں جاتا تھا کہ آپ کس لیے آئے ہیں۔ جب 3 دن پورے ہو جاتے تھے پھر پوچھتے تھے کہ اب یہ بتائیے کہ آپ آئے کس مقصد کے لیے ہیں۔ تو حضرت عقیل گئے، 3 دن تک ان کی خاطرداری ہوئی۔ 3 دن کے بعد انہوں نے پوچھا کہ آپ کس لیے تشریف لائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مولائے کائنات نے مجھے بھیجا ہے اور ان کے لیے میں آپ کی بیٹی کا ہاتھ لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو وہ خاندان جو تھا وہ اہل بیت سے بڑی محبت رکھا کرتا تھا۔ تو ان کی تو گویا کہ عید کا دن تھا کہ انہیں یہ شرف ملنے جا رہا تھا کہ یہ پیغام آ گیا۔ گویا کہ اس اعلیٰ خاندان کے اندر حضرت مولائے کائنات کا فضل شامل ہوا اور وہ حضرت مولائے کائنات کے عقد نکاح میں آئیں۔ اس کے بعد حضرت عباس علمدار کی ولادت ہوئی مدینہ المنورہ میں، اور جب مولائے کائنات نے آنکھ کھولی تو چہرہ مصطفیٰ کریم سامنے تھا، اور جب عباس علمدار رضی اللہ عنہ نے آنکھ کھولی تو چہرہ امام حسین سامنے تھا۔ بھائی سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا خوبصورت تمہید ہے صاحب، کیا خوبصورت تمہید ہے ماشاءاللہ، اور کیا حسین تطبیق آپ نے مرتضیٰ اور مصطفیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اور پھر اس کے بعد میں امام علی مقام اور جناب عباس کے حوالے سے کی ہے۔ اب ذرا یہ بتائیے، بہت حسین ترین القابات ہیں آپ کے، اور ایسے القابات ہیں کہ جو آپ کی شخصیت کی جو ڈائیورسٹی ہے اس کو بتاتے ہیں، ذرا اس کے بارے میں بات کیجئے۔ باب الحوائج بھی کہا جاتا ہے، قمر بنی ہاشم بھی کہا جاتا ہے، سقائے اہل بیت بھی آپ کو کہا جاتا ہے، بتائیے ذرا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی خوبصورت ذکر ہے اور اس ذکر کو کوشش کریں گے کہ آگے بڑھائیں اسی چاشنی کے ساتھ اور اسی خوبصورتی اور مٹھاس کے ساتھ جس کا سلسلہ آپ نے اس کا آغاز کیا. حضرت عباس علمدار سلام اللہ علیہ آپ کی پیدائش ہوتی ہے اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ کا پیغام یعنی آپ کی پیدائش کی مسرتوں سے بھرپور جو خبر ہے وہ مولائے کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچائی جاتی ہے. جب آپ یہ سنتے ہیں تو ساتھ ہی سیدہ زینب فرماتی ہیں کہ ان کا نام کیا ہے, ان کے القابات کیا ہیں, ان کی کنیت کیا ہے. تو مولائے کائنات فرماتے ہیں کہ نام ان کا عباس ہے, کنیت ان کی ابو الفضل ہے, لقب میں قمر بنی ہاشم, قمر عشیرہ اور سقا ہے. سیدہ زینب کنیت پہلے ہی مولائے کائنات نے پہلے ہی رکھ دی ہے, اور القابات یہ بھی نگاہ مولائے کائنات تھی, یہ بھی نگاہ مولائے کائنات ہے. اور جنید بھائی القابات بھی, ابھی تو بچے نے اس دنیا میں قدم رکھا ہے اور اب القابات. اس سے زیادہ حیرت آپ کو اس بات پر ہوگی جب سیدہ زینب نے دریافت کیا کہ مجھے یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ عباس کون ہے یعنی شیروں کا شیر, پھر یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ ابو الفضل کا کیا مطلب ہے, قمر بنی ہاشم ہمارے خاندان کا چشم و چراغ ہے, خوبصورت ہے, یہ بھی سمجھ میں آ گیا کے چاند ہے جی, اور قمر عشیرہ یہ بھی سمجھ میں آ گیا. یہ بتائیے یہ سقا کیا ہے؟ تو مولائے کائنات نے فرمایا اور بڑے غور و خوض سے فرمایا اور آپ نے مستقبل کو اس انداز میں یعنی تعبیر کیا کہ وہ جو پریشانیاں آنے والی ہیں تو آپ نے فرمایا کہ پیاسوں کا ساتھی اور پیاسوں کو پلانے والا. اور آپ یہ دیکھیے کہ سقا کے لفظ پر اور اس کی تاریخی حیثیت پر اگر آپ غور کریں تو صرف پانی پیاسے کو پانی پلانا نہیں بلکہ ایک خاص انداز میں پیاسے کو پانی پلانا. اور اس کا منظر کچھ یوں ہے کہ جب آپ کے پاس دریائے فرات موجود ہے, اتنا پانی موجود ہے, اس پانی کی موجودگی کے باوجود بھی جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیاس سے پانی طلب فرمایا تو پانی سب سے پہلے ان کو پلایا, حالانکہ خود بھی کئی دنوں سے پیاسے تھے, لیکن اس کے باوجود بھی کسی نے درمیان میں تجویز دی کہ آپ بھی تو پیاسے ہیں. بلکہ اس کو اور عشق اور محبت کے رنگ میں ڈال دیں, اس کو یوں ڈال دیں کہ فرات نے جب اپنی پیاس ظاہر کی لبے امام علی مقام سے مس ہونے کے لیے, بوسے دینے کے لیے, تو آپ نے ان کو عطا کر دیا. محبت اسی انداز میں کہتی ہے. تو اس وقت آپ کا یہ لقب واضح ہوتا ہے اور سامنے آتا ہے جس کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدا میں فرمایا. پھر آپ کے بہت ہی زیادہ کثرت سے استعمال ہونے والے القابات میں ہے باب الحوائج, یہ حضرت ام البنین کے حوالے سے بھی ہے. اور آپ غور کیجئے اسلام نے کئی علوم اور سائنسز کی تدوین کی, اس میں سے ایک علم تھا کیا, تصوف. اب آپ غور کیجئے آپ کے جو القابات ہے اس میں سے ایک ہے باب الحوائج, ایک ہے وفا یعنی شہنشاہ وفا, ایک ہے آپ مثال کے طور پر ضرورتوں کو پورا کرنا, ایثار اور قربانی. تو شہنشاہ وفا اور باب الحوائج یہ دونوں ایسے القابات ہیں جہاں سے اہل تصوف زانو تلمذ طے کرتے ہیں کہ وفا کا تصور تو ہم نے سنا ہے لیکن عملی شکل کیا ہے, ہم نے یہ تو سنا ہے کہ حاجتوں کو پورا کیا جاتا ہے لیکن اس کی عملی صورت کیا ہے, تو وہ سیدنا عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے زانو تلمذ طے کرتے ہیں. پھر آپ آئیے علمدار کے اوپر. علمدار کا مطلب جیسے کہ پہلے مفتی صاحب نے فرمایا کہ آپ کو علم دیا گیا اور اس کی نسبت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسط سے بھی دیکھی جا سکتی ہے. اس سے زیادہ خوبصورتی والی بات یہ ہے کہ کم و بیش کوئی 13 سے 14 سال آپ نے گزارے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر تربیت. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ نے جو لقب حاصل کیا وہ ثانی حیدر ہے. یعنی آپ سوچئے کہ جو باب مدینۃ العلم ہیں اسی کے ساتھ ساتھ جو شجاعت اپنے معنی کو تلاش کرتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار پر, اس کی علامت ایک بار پھر ثانی کی نسبت سے جوڑ کر سیدنا عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جڑ جاتی ہے. اور آپ نے اتنی خوبصورت بات کی, اور آپ یہ دیکھیے یہ نوجوانوں کو سمجھ آئے بات کہ 26 ہجری میں آپ ظاہر آپ کی ولادت ہوتی ہے اور 40 ہجری میں مولائے کائنات جو ان کی شہادت ہوتی ہے, ٹوٹل 14 برس میں. لیکن 14 برس, اب ظاہر ہے 14 برس میں تو مولائے کائنات کی شہادت ہو گئی, جب آپ 14 برس کی تو شہادت ہو گئی. کمال یہ کہ اس سے پہلے آپ ثانی حیدر بن چکے تھے. یعنی آپ سوچئے کہ میچورٹی کا لیول کیا ہوگا, جرأت و شجاعت کا لیول کیا ہوگا. لیکن اس سے پہلے اچھا یہ کیوں ہے, اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے. سوال یہ کہ
والدہ محترمہ کا بڑا کردار ہے اس میں، جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کا، اور ان کے اوصاف و محاسن اگر اس پروگرام میں زیر گفتگو نہ آئے تو لطف نہ آئے گا، کیونکہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ تو ہوتا ہے نا. اصل تو پلانٹیشن ماں نے کی تھی، وہ جو ادب کی، محبت کی، وفاؤں کی، اثار و قربانی کی، وہ ذرا بتائیے، خاص طور پہ جو عقیدت آپ کی اہل بیت کے ساتھ تھی وہ بتائیے، اور جناب عباس علیہ السلام کی جو تربیت آپ نے فرمائی ہے وہ کس انداز سے فرمائی یہ بھی بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں کہ اس نے تمہاری جانوں میں سے ہی تمہارے جوڑے منتخب فرمائے، ان کی تخلیق فرمائے، اور وجہ کیا ہے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے راحت پاؤ. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہاں بہت ساری نشانیاں ہیں، پہاڑ ہیں، آسمان ہیں، سورج ستارے ہیں، وہاں اللہ پاک نے نیک اور صالح جو بیوی ہے اس کو بھی اپنی نشانی قرار دیا. اگر ان نشانیوں میں آپ دیکھیں، ان خواتین نے، نیک صالح خواتین میں دیکھیں، تو آپ کو حضرت ام البنین فاطمہ بنت حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کلیدی کردار کی حیثیت سے نظر آتی ہے. اللہ اکبر. اور ان کا جیسا کہ قبلہ استاد صاحب نے بھی آگے پہلے ذکر کیا کہ جب رشتے کی بات چل رہی تھی تو وہاں بڑا ایک خوبصورت واقعہ ہے، اگر میں چاہوں آپ کے گوشگزار کروں، کہ جب یہ رشتے کی بات چل رہی تھی تو وہاں پر حضرت فاطمہ سے یہ سوال کیا گیا کہ بیٹا آپ ان کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ تو حضرت فاطمہ یہ عرض کرتی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ہمارے گھر میں جو ہے ایک چاند اترا ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ چاند مولا علی رضی اللہ تعالیٰ. تو یوں آپ پھر آگے جا کے حرم نکاح میں منسلک ہوتی ہیں. لیکن جب آپ حرم نکاح میں اگرچہ منسلک ہو گئیں، لیکن جب آپ داخلے دار ہو رہی ہیں، گھر میں داخل ہو رہی ہیں، تو پہلے آپ نے یہ مناسب سمجھا کہ جناب سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ سے اجازت لے لیں کہ میں اندر آ جاؤں. وہ اجازت دے دیں تو پھر میں اندر جاؤں گی. کیوں؟ کیونکہ وہ محبت اہل بیت ہے جو ان کے اندر راسخ ہوئی ہوئی ہے. اسی طرح جب آپ آگے بھی دیکھتے ہیں تو آپ کی جو زندگی ہے، آپ کی حیات ہے، اگرچہ اگر آپ ظاہری اعتبار سے دیکھیں تو حسنین کریمین کی آپ سوتیلی والدہ ہیں، لیکن آپ نے کبھی بھی سوتیلی والدہ ہونا گوارا نہ کیا، بلکہ آپ کا انداز یہ رہا کہ میں اگر ان کی خادمہ بن جاؤں، خادمہ ہونے کا مجھے اعزاز حاصل ہو جائے تو یہ بھی میرے لیے فخر کی بات ہے. یہی وجہ ہے کہ نام فاطمہ کا آپ استعمال بھی نہیں کروایا کرتی تھی، سیدہ کائنات کا نام جو ہے مطلب وہ سن کے کہیں ان کا دل ملوم ان کی ماں کی یاد نہ آئے. مولا علی سے یہی بات ریکویسٹ کی کہ آپ مجھے فاطمہ نہ کہا کریں، کہیں ایسا نہ ہو حسنین کو اپنی والدہ ماجدہ کی یاد آ جائے، ان کے فراق میں ان کے دل مغموم نہ ہو جائیں. بلکہ میں اگر غلط تو نہیں کہ جب آپ تشریف لائیے تو حسنین کریمین جو ہیں ان کی طبیعت جو ہے وہ ناساز تھی، بلکہ یوں کہیے کہ مرض جو ہے وہ آپ سے فیضیاب ہونے کے لیے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوا تھا، تو اس وقت آپ نے ان کی خدمت پہلے کر کے یہ پیغام دیا کہ میں تو انہی کی خدمت گزاری کے لیے آئی ہوں. ان کی خدمت گزاری کے لیے آئی ہیں. تو آپ کی پوری جو زندگی ہے وہ حسنین کریمین جناب سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے وہ خدمت گزاری، اور اس کے لیے اس کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتی تھی. اور یہی وہ ایک ایلیمنٹ تھا جو انہوں نے اپنے بچوں کے اندر، آپ کے ماشاءاللہ 4 شہزادے تھے جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ سے، وہ حضرت عباس، حضرت جعفر، حضرت عبداللہ اور حضرت عثمان رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین. سبحان اللہ. تو یہ چاروں کے چاروں کو جو بات کہتے ہیں نا ہم گھٹی میں پلائی جائے، وہ یہ ہے کہ حسنین کریمین پر اپنی جان فدا کر دے. یعنی اپنے چاروں شہزادوں کو، جن میں حضرت عباس، حضرت عبداللہ، حضرت جعفر اور حضرت عثمان ہے نا علیہ السلام، یہ بنیادی طور پہ ان کو تیار کر رہی تھی کہ آپ نے فدا ہونا ہے صرف امام علی، آپ نے فدا ہونا ہے اپنا. اور یہاں تک کہ اب آپ دیکھیں کہ جب ان کی تربیت ہوتی ہے تو ان کی اپبرنگنگ، ان کی تربیت اس انداز میں ہو رہی ہے کہ پوری زندگی جناب عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بڑے بھائی کو بھائی نہ کہا، بلکہ ہمیشہ آقا حسین کہے کہ کیا ادب ہے علامہ صاحب، کیا یہ ان کی محبت تھی، یہ ان کے آگے گویا کہ عزت اور ان کو جو شرف دینا ہے وہ ان کا ایک انداز تھا کہ جو مولا حسین نے کہا وہ کیا. اور اپنے آپ کو، بلکہ جب کربلا کی بات آتی ہے تو پوری رات جو ہے آپ نے جاگ کے گزاری، تو مولا حسین کہتے ہیں کہ آپ نے پوری رات جاگ کے گزاری. تو آپ علیہ السلام کا یہ جواباً یہ عرض آپ نے کی کہ اگرچہ میں جاگ کے گزاروں لیکن حقیقت یہ ہے کہ میرا نصیب جاگ رہا ہے یہاں پہ کہ مولا حسین کی خدمت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. تو بہرحال حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر جب آپ کی والدہ کو ملتی ہے ام البنین رضی اللہ تعالی عنہ کو، تو وہ یہ کہتی ہیں
کہ حسین کا کیا حال ہے. ہاں پھر آپ سے عرض کی جاتی ہے کہ آپ کے بیٹے حضرت عثمان شہید ہو گئے. پھر آپ کا یہ انداز کہ حسین کا کیا حال ہے. یعنی ایک کے بعد ایک بیٹے کی شہادت کی خبر مل رہی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ امام علی مقام کے لیے دریافت کر رہی ہیں کہ امام حسین کا کیا حال ہے. پھر آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے سارے شہزادے امام علی مقام پر شہید ہو گئے، جانثار ہو گئے. تو پھر آپ نے فرمایا اب میرے بچوں نے دودھ کا حق ادا کیا. جناب عباس علمدار علیہ السلام کے خاص اور نمایاں جو پہلو ہیں آپ کی شخصیت کے، وہ ذرا مفتی صاحب بیان کیجئے. دیکھیں کچھ صفات ایسی ہوتی ہیں جو کہ صحبت سے میسر آتی ہیں، اور آپ رضی اللہ عنہ کو اللہ نے یہ فضل عطا فرمایا کہ آپ نے 3 شخصیات کی 10-10 سال بے مثل و بے مثال صحبت پائی. جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ 26 ہجری میں آپ کی ولادت ہوتی ہے. ابتدائی 4 سال جو ابتدا کے ہیں اگر انہیں الگ کر دیا جائے تو 30 سے 40 ہجری تک آپ مولائے کائنات کی صحبت میں رہے. 40 سے 50 ہجری تک آپ امام حسن مجتبی کی صحبت میں رہے. سبحان اللہ. اور 50 سے لے کر پھر 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ ہوا تو آپ امام علی مقام کی صحبت میں رہے. سبحان اللہ. تو اب آپ سوچئے کہ آپ نے فیض کیسے سمیٹا کہ مولائے کائنات سے بھی تربیت پائی، امام حسن مجتبی سے بھی تربیت پائی، اور امام علی مقام پر تو فدا اور قربان ہو گئے. اور ٹوٹیلٹی میں دیکھیں تو 14 برس مولائے کائنات کے ملے، تقریباً جو ہے وہ اپنا 24 برس کے قریب جو ہے اپنا امام حسن پاک کے ملے، اور تقریباً 34-35 برس جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے ملے. یعنی اگر ابتدائی 4 سال نکالیں تو ترتیب 10-10 سال کی بنتی ہے تینوں مقام پر. تو اس اعتبار سے جو ہے وہ تقسیم بعض علماء نے کیا ہے کہ یہ بھی ایک روحانی چیزیں ہوتی ہیں، تو اس اعتبار سے ایک نسبت رکھی گئی ہے. بہت سارے اوصاف ہیں لیکن میں 2 سے 3 اوصاف آپ کے ذکر کرتا ہوں. آپ کے اوصاف میں سب سے پہلا وصف ہے ایثار. ایثار کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ خود حاجت مند ہوں اور اپنی حاجت کو دوسرے کے لیے قربان کر دیں. کیا اچھی بات. اور آپ رضی اللہ عنہ نے تو اپنی حاجت اور اپنی پیاس کو اہل بیت اطہار اور امام علی مقام پر قربان کر دیا. کیا اچھی بات آپ کر رہے ہیں. قرآن کریم فرقان حمید میں بطور صفت بیان کیا گیا کہ یؤثرون علی انفسہم، کہ وہ اپنی جانوں پر ایثار کرتے ہیں اگرچہ وہ خود اس کے حاجت مند ہو. اور ایک مقام پر فرمایا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے حتیٰ کہ وہ خرچ کرو جو تمہیں محبوب ہے. اب آپ وہ منظر سوچئے کہ آپ خود 3 دن کے کے پیاسے ہیں اللہ، اور شدت پیاس کا عالم ہے، اور آپ پانی تک پہنچ گئے ہیں، فرات تک پہنچ گئے ہیں، اور کرنا کیا ہے کہ صرف چلو میں پانی بھرنا ہے اور نوش کر لینا ہے. لیکن آپ ایسی ایثار کی مثال قائم کرتے ہیں کہ اہل بیت اطہار جو ہیں وہ خیموں میں پیاسے ہیں، میں کیسے پانی پی لوں. تو آپ نے پانی کا ایک قطرہ بھی نوش نہیں فرمایا. یہ آپ کا ایک نمایاں پہلو ہے. اور آج امت کو ایثار کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں عوام نہیں بلکہ خواص بھی اب اس حال کو پہنچے کہ سب کچھ میں ہڑپ کر جاؤں اور کسی کو نہ دوں. اللہ خواہشات کے چکر میں لگ جاتے ہیں، جبکہ اہل بیت اطہار نے درس ایثار عطا فرمایا. واہ واہ. دوسری چیز، آپ وفا کی پہچان بنے. آج وفا کا بھی بڑا فقدان ہے. ہر شخص یہ شکوہ کرتا ہے کہ میرا شاگرد با وفا نہیں، میرا استاد با وفا نہیں، میرا دوست با وفا نہیں، میری زوجہ با وفا نہیں، میرا شوہر با وفا نہیں. ہر طرف یہ نظر آتا ہے. ہر طرف دیکھتا ہوں کہ وفا مل جائے، بے وفائی تو بہت ملتی ہے، با وفا کوئی نہیں ملتا. کوئی نہیں ملتا. خلوص اور وفا اگر آپ نے دیکھنی ہے تو آپ عباس علمدار رضی اللہ عنہ کو دیکھیں. ہمارے زمانے میں تو حال یہ ہو گیا ہے کہ اب تو خلوص بھی ہے کسی مصلحت کا نام. بے لوس دوستی کے زمانے گزر گئے. تو حضرت عباس علمدار رضی اللہ عنہ نے جیسی وفا فرمائی ویسی وفا کی مثال نہیں ملتی، اسی لیے آپ شہنشاہ وفا ہوئے. عمومی طور پر کیا ہوتا ہے کہ وفا بندے کی پہچان بنتی ہے، لیکن آپ وہ ہیں کہ آپ وفا کی پہچان بن گئے. آپ سے وفا کا قیام ہو گیا کہ امام کے ساتھ وفا کیسے کی جاتی ہے یہ عباس علمدار رضی اللہ عنہ بتا رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں. آپ نے دوسرا بنیادی طور پہ ایک روڈ میپ دے دیا امت کو کہ امام کے پیچھے اس انداز سے کھڑے ہونا ہے. بلکہ میں ایک اور بات یہاں پہ عرض کروں کہ صوفیہ کے
یہاں وفا جو ہے یہ پورا ایک باب ہے. ہمارے ہاں تو لڑکا لڑکی کے درمیان وفا اور بے وفائی کی باتیں ہوتی ہیں. صوفیہ جب لکھتے ہیں تصوف پر تو پورا ایک باب باندھا جاتا ہے باب الوفا. اور بعض صوفیہ نے لکھا کہ یہ جو پورا تصوف میں باب الوفا باندھا گیا ہے اسے روحانی طور پر عباس علمدار رضی اللہ عنہ کی سیرت سے حاصل کیا گیا. سبحان اللہ، کیا بات ہے، آپ کی زندگی سے حاصل کیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تصوف کی دنیا میں بھی آپ کا بڑا گہرا اثر ہے. دیکھیں تصوف میں ایک اصطلاح ہوتی ہے فتوۃ، اور فتویٰ اسے کہا جاتا ہے، یعنی اس شخص کو کہا جاتا ہے جس میں تصوف کی 8 خوبیاں پائی جاتی ہیں، اور وہ 8 کی 8 عباس علمدار رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ، کیا کہنے. ٹھیک ہے، تو تصوف جو ہے وہ آپ کی بنیاد اور آپ کی ذات سے پھوٹا ہے. اور کیوں نہ ہو، ولایت کا در جو ہے مطلب کھلتا ہی مولا کائنات کی در سے. بالکل ایسا ہی ہے. تو وفا آپ کی ذات کا دوسرا پہلو جسے اپنانے کی ضرورت ہے. تیسرا جو نمایاں پہلو ہے وہ ہے شجاعت. جو بندہ خدا ہوتا ہے اسے کسی کا خوف نہیں ہوتا، اس کے دل میں صرف اور صرف اللہ کا خوف ہوتا ہے. تو آپ رضی اللہ عنہ نے جو شجاعت کا مظاہرہ کربلا میں کیا، تاریخ اسلام میں نہیں، تاریخ انسانیت میں اس کی مثال نہیں ملتی. کہ آپ کا ایک بازو کٹ جاتا ہے، آپ کا دوسرا بازو کٹ جاتا ہے، آپ اپنے دندان مبارک سے مشکیزے کو تھام لیتے ہیں کہ میں کسی طرح خیموں تک پہنچ جاؤں. تو یہ جو شجاعت ہے، اور شجاعت کا مطلب کیا ہے؟ طاقتور کے سامنے ڈٹ جانا. یہ آج کے دور کے اندر عباس علمدار رضی اللہ عنہ کی سیرت سے سیکھنے کی چیز ہے کہ ہمارے سامنے بھی کوئی طاقتور آ جائے جو ہمیں دبانا چاہے، جو احقاق حق کو روکنا چاہے اور باطل کو سامنے لانا چاہے، تو پھر سیرت عباس علمدار یہ ہے کہ مومن ایثار والا بھی ہو، مومن دین سے وفا کرنے والا بھی ہو، اور مومن بہادر بھی ہو کہ وہ کسی چیز کی فکر نہ کرے اور اعلاء کلمت الحق کے لیے ڈٹے. کیا خوبصورت اوصاف آپ نے بیان کیے. سلامت رہیے جناب. سلسلے کو ذرا آگے بڑھائیے اور آئیے ہمیں لیے چلیں اس منظر نامے کی جانب کہ جہاں جناب عباس علیہ السلام کی وجود کی بنیادوں میں ام البنین سلام اللہ علیہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے عشق کے پانی کو مستقل جو ہے وہ تیرا رہی ہیں، اور پھر اسی بنیاد سے جو ہے آپ کا وجود اٹھتا ہے کہ عشق امام علی مقام کے اندر جو تیرا ہوا میں نظر آتا ہے. تو ذرا یہ بتائیے وہ جو محبت اور مودت خاص طور پہ امام علی مقام سے آپ کی وہ کیا ہے؟ اور پھر ایک اور بات خاص طور پہ کہ میں کسی سے پیار کروں صاحب یہ کمال نہیں ہے. کوئی مجھ سے پیار کرے تو کمال ہے نا. میں کسی سے مطلب کہوں کہ میں اس کو جانتا ہوں کمال نہیں ہے. کوئی یہ کہے، کوئی بڑا کہے نا کہ میں ان کو جانتا ہوں تو کمال ہے. امام علی مقام جس انداز سے اعتماد کرتے تھے مولا عباس پہ، وہ کیسی کمال بات ہے بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً محبتوں کا سلسلہ جاری ہے، تو آئیے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں کہ زبان فطرت نے بھی اس محبت کو کچھ اس انداز میں محفوظ کیا کہ امام حسین کی پیدائش 3 شعبان اور امام عباس علمدار کی پیدائش 4 شعبان. یہ بھی یعنی آپ یہ دیکھیے کہ آگے پیچھے آپ کی پیدائش ہو رہی ہے. اور اچھا کمال یہ ادب بھی برقرار رکھا کہ پہلے بڑے ہیں تو پہلے بڑے ہی آئیں گے، اور چھوٹے ہیں تو پھر چھوٹے ہی آئیں گے. پھر اسی زبان فطرت نے کچھ اس انداز میں بیہیو کیا کہ جب حضرت عباس علمدار کی پیدائش ہو گئی تو آپ نے آنکھیں اس وقت تک نہ کھولی جب تک کہ آپ کی گود میں، یعنی امام علی مقام کی گود میں تشریف نہ لا. یہ بھی زبان فطرت نے کچھ اس انداز میں لکھا. پھر تیسری بات جس کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے، نہ صرف یہ کہ آپ کی تربیت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زیر سایہ ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ حضرت ام البنین جو کہ آپ کی والدہ ماجدہ ہیں، انہوں نے جس انداز میں اہل بیت کے ساتھ محبت کا اظہار کیا، وہ کس انداز میں کہ آپ نے ہمیشہ اپنے آپ کو کنیز اور خادمہ گردانا. اور پھر ایک بار ایسے ہی حضرت عباس نے فرمایا ظاہر ابتدا کے اندر کہ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ ایک رشتہ ہوتا ہے آپ کہتے ہیں یہ تو میرے بھائی ہیں، تو میرے والد تو ایک ہی ہیں، تو میں کیوں بھائی نہیں کہتا اور آپ انہیں کیوں بیٹا نہیں کہتی؟ تو آپ نے فرمایا آپ اس لیے انہیں بھائی نہیں کہتے کہ والد یقیناً حضرت علی ہیں لیکن والدہ فاطمہ تو نہیں. اب سوچئے کہ اس انداز میں تربیت ہوتی ہے تو تربیت یہ نہیں ہوتی کہ بچہ صرف بولتا ہے، خاندان کا ایک ایک فرد اس کے اوپر زور لگاتا ہے، اس پر اس کی آبیاری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو پھر اس طرح کا نتیجہ
کتاب الشفا کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں. گھروں میں باہمی اتحاد و محبت. آج کل ظاہر ہے گھروں کے اندر بہت مسائل ہیں, بہت کجی بڑھتی جا رہی ہے, نفرتیں بہت ہو گئی ہیں, دشمنیاں بہت ہو گئی ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ بغض بہت ہو گیا ہے, جنازے تک ہم حرام کر دیتے ہیں. اس وظیفے کو خاص طور پہ سن لیجئے. جس گھر میں روزانہ سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے تو اس گھر میں سب اہل خانہ کے درمیان باہمی اتحاد و محبت کی فضا پیدا ہو جاتی ہے اور وہ گھر امن کا گہوارہ بن جاتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کمال قول مبارک ہے کہ توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور گناہ پر جمے رہنے سے عذاب الہی نازل ہوتا ہے. توبہ کیجئے صاحب تاکہ اس کی رحمتیں نازل ہوں اور عذاب سے بچے رہیں. حضرت عباس غازی کی فراست کو سلام. حضرت عباس غازی کی فراست کو سلام. مرتضی مشکل کشا سے ان کی نسبت کو سلام. حضرت عباس غازی کی فراست کو سلام. ہے وفا کا لفظ ہی منسوب جن سے ہو گیا. ہے وفا کا لفظ ہی منسوب جن سے ہو گیا. ہے وفا کا لفظ ہی منسوب جن سے ہو گیا. آل سے عباس غازی کی مودت کو سلام. آل سے عباس غازی کی مودت کو سلام. جو رہے سبتین کی کرتے غلامی عمر بھر. جو رہے سبتین کی کرتے غلامی عمر بھر. مرکز مہر و وفا کی سچی الفت کو سلام. مرکز مہر و وفا کی سچی الفت کو سلام. جن کا در باب الحوائج ہے جہاں کے واسطے. جن کا در باب الحوائج ہے جہاں کے واسطے. جن کا در باب الحوائج ہے جہاں کے واسطے. ساجد کے لطف و رحمت اور سخاوت کو سلام. حضرت عباس غازی کی فراست کو سلام. مرتضی مشکل کشا سے ان کی نسبت کو سلام. حضرت عباس غازی کی فراست کو سلام.